اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیات شروع کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا پچھلا ہم غور کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اگر سورہ بقرہ کو شروع میں اللہ پاک نے دعا کے بعد رکھوایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی بہت اہمیت ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بنی اسرائیل کو ہی لے کر کیوں بار بار بات ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ اب ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ پچھلی شریعتیں ان لوگوں پر نازل ہوئی تھیں، اور انہوں نے جو اس کے ساتھ کیا، اور پھر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعیدیں سنائی، اس سے ہم اپنے لیے سبق دیکھیں، کیونکہ اب آخری امت ہم ہیں، اور ہم سے بھی اگر اللہ نہ کرے لیکن جیسے کہ ہو رہا ہے، اگر یہی غلطیاں ہوئیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو پچھلی جو آیات گزری ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بہت سی برائیاں سامنے آئی ہیں۔ جو لیٹسٹ ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ سوالات بہت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغلوطات سے بچو۔ اغلوطات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو واقعہ شروع ہونے سے پہلے ہی پوچھنا شروع کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا گائے کا حکم ملا تو کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کیا ہو، تو یہ مطلب اس سے انہوں نے اپنے اوپر خود سختی کر لی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دین کو آسان رکھنا چاہیے، آسانیاں بانٹنی چاہیے، اپنے لیے سختیاں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ سیدھے سیدھے جو عمل آتے ہیں ان کو سیدھے سیدھے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جسے منع کیا گیا وہ قیل و قال سے کیا گیا۔ یہ عربک کا ٹرم ہے، قیل کہتے ہیں کہی گئی، اور قول کہتے ہیں کہا گیا، یعنی کہ ادھر کی باتیں ادھر کرنا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا۔ اسی طرح لو کانا سے بھی بچنا ہے۔ لو کیا ہوتا ہے؟ کاش، کانا ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، یا ایسے ہو جائے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ٹائم ویسٹرز ہیں، ان سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ جو بھی جس کا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے، جس کا کوئی گول ہوتا ہے زندگی میں، جو بامقصد انسان ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے۔ تو آسانیاں دینی بھی ہیں اور آسانیوں کو قبول بھی کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بریکنگ نیوز بھی اسی طرح دی جاتی ہے۔ تو بریکنگ نیوز ہم لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب بڑی سے بڑی بھی کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے نا دل دہلانے والی، تو اس کو بھی ہم نارمل لے رہے ہوتے ہیں اور اب تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اس پر۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر سے وہ انسٹنکٹ ہی ختم کر دی گئی ہے، احساس ہی ختم کر دیا گیا ہے، جو دوسرے کے لیے تڑپنے والا ہوتا ہے، جب دوسرے کسی کو دکھ میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگلی آیات جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں شروع میں ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے جیسے اب آگے تفسیر چلے گی، مختلف تفسیریں میں آپ کو بتاؤں گی، تو ان میں سے آپ نے سبق اپنے لیے خود نکالنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کے لیے ہے، یا یہ میری کسی نند کے لیے، یا میری بھابھی کے لیے، یا میری سہیلی کے لیے، یا میری بہن کے لیے، ماں کے لیے، نہیں۔ اس میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس وقت میں کہاں ہوں، اور یہ کیا میں بھی تو ایسے ہی نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ اب ہم پر شریعت مکمل ہو گئی ہے، ہم امت وسط ہیں، ہم امت خیر ہیں، اور ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب ان آیات میں دیکھیے جو آ رہا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا لیبلز سے بہت متاثر ہوتے ہیں، برانڈز لیبلز سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان برانڈز کے نام پر ہمیں 2 نمبر چیزیں بھی دے دی جاتی ہیں جو ردی ہوتی ہیں، اور ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں لیبل سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتے، اور وہ لیبلز کیا ہیں کہ کسی کا نام عبداللہ ہونا، یا غلام رسول ہونا، یا اہل حدیث ہونا، یا بریلوی ہونا، یا یہ جتنے بھی
جو ہمارے فرقے بن چکے ہیں وہ ان سے کسی کا بھی تعلق ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں بخشا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب چیزیں کوئی جو معنی نہیں رکھتی۔ ایون کہ کوئی اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے تو صرف کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یعنی کہ فرق کیا ہوگا، بخشنے کی کیا کرائیٹیریا ہے، بخشش کا آگے جا کے آخرت میں کیا کرائیٹیریا ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں کی لائی ہوئی چیزوں پر ایمان، تمام انبیاء کو برابر سمجھنا، اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان، اور یہ سب ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح، ان کے بغیر بخشش کی امید رکھنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ تو آیت نمبر 80 ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور قولو، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر ایام معدودات، گنتی کے گنے چنے دن۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دیجئے، کیا تم نے رکھا ہے اللہ کے پاس سے کوئی عہد؟ کیا اللہ نے تمہیں کوئی عہد دیا ہے یا تم سے کوئی میثاق کیا ہے؟ تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ اگر تو اللہ نے ایسے کیا تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کریں گے۔ لیکن یا تم یہ کہتے ہو، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے ہو۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعریف الفرقان میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ان گمانوں کے متعلق ان سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معافی کے عہد کا کوئی ثبوت آیا ہے، کوئی دستاویز آئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ایسی کوئی سند لکھی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ سارے بخشے میں ہیں، جتنے بھی غلط کام کریں تو ان کو جو ہے وہ جنت انہی کے لیے بنی ہے؟ اسی طرح اسی جو ہے تقریباً الفاظ میں اور کچھ مزید کچھ اضافے کے ساتھ معرف القرآن میں آ رہا ہے۔ پہلے آپ کو تعریف الفرقان سے بتایا اور اب معرف القرآن سے آ رہا ہے کہ یہود کا دعویٰ تھا کہ دین موسیٰ علیہ السلام منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا وہ مومن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار پر وہ کافر نہیں ہوئے، بس کسی عصیان کے نافرمانی کے سبب اگر دوزخ میں چلے بھی گئے، یعنی کوئی اگر انہوں نے نافرمانی کر لی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر بھی لی ہے، تو وہ دوزخ میں اگر گئے بھی تو بہرحال نکال ہی لیے جائیں گے۔ چونکہ یہ دعویٰ ہی فاسد ہے، دونوں انبیاء کے انکار سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے یہ لوگ کافر ہوں گے، اور کفار کے لیے دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ایسا عہد نہیں فرمایا، پس ثابت ہوا کہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ابن کثیر سے ہے کہ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہمیں آگ صرف 40 دن یا رات تک چھوئے گی۔ یہ تفسیر طبری سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ صرف اتنی مدت جس میں ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، وہ جو پیچھے انہوں نے بنایا تھا وہ سامری نے۔ اور اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے جو اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا؟ اور یہ جو تقولون آتا ہے نا، اللہ ما لا تعلمون، تو اس کے معنی جو ہوتے ہیں نا، اس کے معنی ہوتے ہیں یا کے، یہاں یا کہہ کے یعنی اگر عہد نہیں تو پھر یہ جھوٹ ہی ہے، یعنی کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہاری بناوٹی گھڑی ہوئی
سب چیزیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی تم سے وعدہ نہیں کیا۔ اب اس کے بارے میں ایک تحقیق آتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو امیز بھی کرے گی، وہ یہ آتی ہے کہ پروفیسر حمید اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ بائبل پر تحقیق جب کی گئی تو اس میں اصل جو تھا یعنی کہ اوریجنل کتنا ہے اور تحریف کتنی ہے، اس کے لیے جب یہ کیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو بائبل تھی نا، جو آرامی زبان میں تھی، وہ تو اب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اور جو قدیم ترین بائبل تھی جو یونانی زبان میں ہے اور اسی سے آگے دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، ان پر جب تحقیق کی گئی تو ان کی جو تحقیق کے دوران جو غلطیاں نکلی نا، تو وہ غلطیاں کوئی ایک دو نہیں تھی، بلکہ 2 لاکھ اختلافی روایتیں ملی۔ اور پھر ان کو جب جیلسی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کی کتاب پر بھی تحقیق کرتے ہیں، تو انہوں نے قرآن پر تحقیق کا بھی جو ان کو شوق آیا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھتے ہیں ہم اس میں بھی نکالتے ہیں، اور اس کے لیے اسپیشلی میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم ہوا اور ساری دنیا سے قرآن اکٹھے کیے گئے۔ تو ان کا جو اس وقت کا ڈائریکٹر تھا نا، وہ حمید اللہ صاحب کے پاس ملاقات کے لیے، یہ پیرس میں مقیم تھے، تو وہاں پر وہ لائبریری سے جو ہے نا قرآن کے کچھ نسخے لینے آیا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ان سے بھی ہوئی، تو اس نے انہیں خود بتایا کہ اب تک ہم تقریباً 42,000 یعنی 42,000 قرآن کے نسخے جمع کر چکے ہیں، اور مقابلے کا کام جاری ہے۔ لیکن کیا ہوا بدقسمتی سے کہ دوسری جنگ عظیم میں اس لائبریری پر بم گرا تو سب کچھ جل گیا، اور وہ جو جتنا بھی وہ اکٹھا کیا گیا تھا وہ سب خاکستر ہو گیا۔ لیکن ایک رپورٹ جو عارضی تیار ہو چکی تھی، اس میں یہ انکشاف ہوا کہ قرآن کے تمام نسخوں میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی جس میں اختلاف ہو، سوائے کچھ کتابت کی غلطی کے، یعنی کہ وہ جو پرنٹنگ کی ہوتی ہے اور اس وقت تو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، تو اس میں کوئی ایک آدھ جو ہے وہ غلطی ہوئی ہو تو ہوئی ہو، لیکن آیات پوری کی پوری چینج کہیں نہیں تھی۔ تو یہ اتنی محفوظ کتاب القرآن ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، اور بائبل اور تورات کا جو حال ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، اور جس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ والی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، دلیل لاؤ۔ تو جب ان کی اپنی تحقیق میں ثابت ہو گیا کہ یہ بہت سی اس میں تحریفات ہوئی ہیں، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اگلی آیت 81 سے ہے کہ اسی لیے واضح فرما دیا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار۔ کیوں نہیں جس نے کمایا کوئی بھی گناہ، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو، بری چیز کو، وأحاطت اور احاطہ کر لیا، گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، فاولئک تو یہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو جب تک لوگوں میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر وہ امیدوں اور تمناؤں پر زندگی نہیں گزاریں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ، اور یہ تفسیر آ رہی ہے وہی معرف القرآن کی آ رہی ہے، اور اس میں آ رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے فرمایا کہ، اور یہ ابو وائل عطا حسن بھی فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے نا خطیئتہ، تو اس سے مراد شرک ہے۔ آمش نے ابو رزین کے حوالے سے ربیہ بن خثیم سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو بغیر توبہ کیے مر جائے۔ ایک اور روایت میں اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطا جو لفظ ہے نا، خطا ویسے اگر دیکھا جائے ہم اردو میں بھی یہ ورڈ بولتے ہیں، تو وہ خطا کیا ہوتا ہے؟ بھول چوک کر جو غلطی ہو گئی ہو، لیکن عربک ٹرم میں اور خصوصاً یہاں پر جو بات آئی ہے تو اس کا ایک معنی شرک آ گیا ہے، دوسرا اس کا معنی وہ شخص آ گیا ہے جو توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، اور تیسرا اس کا معنی ہے گناہ کبیرہ۔ یہ ابن ابی حاتم سے آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی لیے تو آخر میں آیا نا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ تو ان کے زوم باطل کا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پورا پول کھول دیا ہے کہ تم یہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں تھوڑے عرصے کے لیے جاؤ گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، بے شک یہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اگر آپ غور کریں تو ہم جہاں پر بھی صغیرہ گناہ کی بات آتی ہے تو ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس معاف ہو جائیں گے، اور معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے اگر بچا نہ جائے تو یہ چھوٹے 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 گناہ پہاڑ احد کی طرح بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کبھی کبائر میں بدل جاتے ہیں۔ درس قرآن سے آتا ہے کہ فرمایا، آیت نمبر 81 ہی ہے، یہودیوں سے کہہ دیجئے کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے کوئی معاہدہ لیا ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدوں کے خلاف نہ کریں گے؟ تو جو شخص قصداً یعنی جان بوجھ کر برے کام کرتا رہے اور اس کی خطائیں اس طرح اس کا احاطہ کر لیں کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، تو ایسے لوگ اہل جہنم ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ 2 رسولوں کا انکار کرتے رہے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا یہ یہودی کافر ہوئے اور کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 82 ہے، اب اللہ تعالیٰ پر اور رسولوں پر ایمان لانے اور اس کے ساتھ عمل صالح کرنے کی جزا فرمائی گئی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہم پر بہت احسان ہے کہ جب ایک سخت آیت آتی ہے نا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک نرم آیت بھی لے آتے ہیں، اور یہ اصول ہمیں انسانوں کو بھی رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ سختی کی بات نہ کریں، ساتھ ساتھ نرم بات بھی کریں، محبت کی بات بھی کریں، پیار کی بات بھی کریں، تو پھر ہی نصیحت بھی قابل عمل ہوتی ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نجات کا مکمل کامل دار و مدار اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اہل اسلام یعنی ہم لوگ مسلمان اپنی کتاب اور سنت پر سختی سے عمل پیرا رہیں۔ پچھلی نافرمان قوموں کا جو حشر ہوا، اس امت پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی بدولت کہیں سچا نہ ہو جائے۔ سارے قرآن اور حدیث کا اگر ہم لب لباب دیکھیں تو وہ ایک جملے کے اندر ہے، اور وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہود و نصارہ کے کس درجہ قدم بقدم
ہم لوگ چل رہے ہیں، ہمیں خود ہی اپنے ارد گرد یہ سب کچھ نظر آتا ہے، لباس میں، معاشرت میں. یعنی معاشرت کیا ہوتی ہے کہ ہماری ڈیلنگ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، ہمارا اخلاق کیا ہے، ہماری عادات کیا ہے. اور ہماری شکل و صورت دیکھ لیں، ہمارے جو بچوں کے ہیئر کٹنگز ہیں وہ دیکھ لیں، وہ کن کی نقل کر رہے ہیں. ان کی اتباع بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتایا کہ یہ مغضوب ہیں اور ضالین ہیں. یعنی ایک تو غضب والے ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس میں وہ قومیں آتی ہیں جن پر فزیکلی بہت عذاب آیا، اور ایک یہود جو ابھی تک پستے آ رہے ہیں پیچھے سے، ان پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور ابھی آگے بھی ان کے ساتھ ہونا ہے انشاءاللہ. اور دوسرے وہ جو عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں. تو ہم کن کا اتباع کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جو ہمارے اپنے پاس ہے وہ ہمیں پسند ہی نہیں آتا. نہ ہمیں اپنی آئز کا کلر پسند آتا ہے، نہ ہمیں اپنے کپڑے پسند آتے ہیں، نہ ہمیں دوپٹہ پسند آتا ہے. جو ہمارا کلچر ہے وہ ہم سے سب چھوٹتا جا رہا ہے. اور حجاب تو بالکل ایسی نامانوس چیز بن گئی ہے مسلمان خواتین کے اندر کہ وہ جو کر رہی ہیں ان کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں. اور یہ پڑھی لکھی خواتین ہیں جو ایسا کر رہی ہیں، جو بڑے بڑے حقوق کے دعوے کرنے والی ہیں. تو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک نہ کرنے لگے میری امت پچھلے زمانوں کے طریقے، بالشت والبالشت، بھر اور ہاتھ بھر ہاتھ. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ان کو فالو کریں گے، ان کے فٹ سٹیپس پر چلیں گے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ نبی پاک کی پریڈکشن ہے، لیکن یہ قیامت کے قریب لوگوں کی پریڈکشن ہے، بدترین لوگوں کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر کوئی ایمان پر قائم ہے، شریعت پر قائم ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، تو وہ اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا. اور آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن پڑھانے والے کتنے ہیں، اور دوسرے جتنے کام یہود اور نصارہ کر رہے ہیں ان کے کرنے والے کتنے ہیں، اور سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر وہ مسلمان ان کو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. یعنی کہ جو پچھلے کافروں کی رسمیں تھیں وہ جو ہے وہ ہم میں آ گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت بھی وہ سب کرے گی. تو اصحاب جو تھے، اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کیا مجوسی، یہود اور نصارہ کی طرح ہم ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اور کون لوگ ہیں سوائے ان کے؟ تو یہ بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مجوسی اور نصارہ کی یہ رسمیں تھیں کہ ریشمی کپڑا پہنتے تھے، خصوصاً یہ مردوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آج آپ دیکھیں ہمارے نعت خواں بھی ایسے ہی چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. شادیوں پہ آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مجوسیوں کا اور نصارہ کا طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اور ہم یوز نہیں کرتے ہیں، اور بڑے فخر سے ہم لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں. اور نجومیوں سے پوچھ کر کام کرنا، داڑھی منڈانا، گناہوں پر اڑ جانا، اس کے ساتھ توبہ نہ کرنا، شریعت کے احکام کا خیال نہ کرنا، شراب پینا. افسوس کہ یہ سب مسلمانوں میں آج یہ سب چیزیں جاری ہیں. کیسے ان کو سمجھایا جائے کہ ہمارے اصحاب اقتدار مغربی تہذیب اور تمدن کے دل دادا ہیں، اسلام کے احکام، معاشرت اور فرائض سے غفلت برت رہے ہیں. بس اللہ ہی ہے جو اس امت مسلمہ پر رحم و کرم کر کے غیب سے ہماری اصلاح کے اسباب پیدا فرما دے، آمین. اور آج جب کہ میں نے یہ کام شروع کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں اس کو مکمل بھی کر پاؤں، آمین. تو اس وقت 2020 میں یعنی 2020 میں یہ نظر آ رہا ہے قدرتی طور پر کہ بہت سی جو برائیاں کھلی برائیاں ہو رہی تھی وہ اب
بند ہو گئی ہیں۔ یہ اگر ابھی بھی ہم لوگ نہیں جاگے اور اگر ہم نے ابھی بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ آیت نمبر 83 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، سب سے پہلا جو عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے، تورات کے وہ تھا تورات کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس میں جو سب سے پہلے چیز آئی تھی وہ آئی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کو کارساز، مالک اور مختار سمجھیں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ اور یہی اصل ہمارے دین کی بھی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ یہ بھی آیت ہے۔ اور اس میں دیکھیے آپ کے جو جو حکم یہاں پر آ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے تھے، تو اس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے، اور ان حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ والدین کا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں لاتے ہیں، اور دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے جو مشکل بچہ پالنا ہے نا وہ انسان کا بچہ پالنا ہے۔ باقی سب انڈے سے نکلتے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کو بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کی تربیت کی۔ تو والدین نعمت سے کم نہیں ہیں، ان کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے فوری بعد حقوق العباد میں انبیاء کا بھی حق نہیں رکھا، والدین کا حق رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر خون کے رشتے آتے ہیں۔ اور انبیاء کا جو حق آتا ہے نا، وہ حق یہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، ہمیں سنت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ان سے کیسے معاملات کرنے ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں، تو ان کا بھی حق بہت بڑا ہے۔ تو اس کے بعد والدین کے بعد پھر آتے ہیں خون کے رشتے جو انہی والدین سے بنتے ہیں، اور پھر نسب کے علاوہ سسرال کے رشتے بھی۔ یہ نہیں کہ سسرال والے ہیں تو ان کے ساتھ جو مرضی زیادتی کرتے ہیں، تو اب یہ سب کچھ ہم نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ان پر بھی یہ حکم آیا تھا۔ انہوں نے تو نافرمانی کی تھی، لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور یہ سب کرنے سے فائدہ کس کا ہوتا ہے یہ بھی ضرور سوچیں۔ زندگی کس کی پرسکون گزرتی ہے، اس پر بھی غور کریں۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں معاشرے کی طرف۔ تو معاشرے میں جب آئیں گے تو پھر کن کو زیادہ جو ان کے ساتھ ان کے حقوق پورے کرنے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، اور ان میں سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ ہیں یتیم بچے، اور یتیم بچے ہی ہوتے ہیں جو نابالغ ہوتے ہیں، بڑے بالغ کو یتیم نہیں کہتے۔ بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں مساکین۔ مساکین کا جو روٹ ہے نا وہ سکنہ ہے، اور سکنہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں، رکے ہوئے ہوں، کسی بھی وجہ سے وہ مجبور ہوں، لاچار ہوں، تو ان سب سے احسان کرنا ہے۔ اور پھر احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل، برابری، کہ انہوں نے اچھا کیا تو آپ بھی اچھا کر دے۔ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں ہے احسان کرنا ہے، اور احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا، خوبصورتی کے ساتھ عمل کرنا، اور یہ عدل سے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی ان سے بدلے سے بڑھ کر معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اچھا یہ مساکین میں جو ہے نا ہینڈی کیپ بھی آتے ہیں، یعنی کہ جو محتاجی میں ہوں، کسی طرح بھی دیکھ نہ پا سک رہے ہوں یا چل نہ سکتے ہوں یا ویسے کوئی محتاجی ہو، تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اور ایک فلاحی جو معاشرہ ہوتا ہے نا، اس میں ان کا سب سے زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہینڈی کیپ ہیں ان کی پارکنگ بھی الگ ہوتی ہے، ان کے لیے سٹیئرز نہیں ہوتی، ان کے لیے سلائڈز ہوتی ہیں، ہر شاپ میں، ہر شاپنگ مال میں ان کے لیے ہر جگہ جانے کے لیے سہولت رکھی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فلاحی معاشرہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو قرآن میں یہ سب تعلیم مل رہی ہے۔ اور پھر
ان سب سے جو معاملہ ہے اس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے بات خوبصورت، بھلی بات، ٹھیک ہے؟ اور یہ حسنہ وہی احسان سے ہے، خوبصورت بھلی بات۔ اور یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے ہمارے جو اخلاق ہے نا، کہ ہم نے کس اخلاق سے پیش آنا ہے، تو اس کی ابتدا بات سے ہی ہوتی ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبان ہی تمہیں جہنم میں یا جنت میں لے جائے گی، اسی کے ذریعے ہم ادھر پہنچیں گے۔ تو حسنہ میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کے پھر فوری بات اب یہاں پر وَقُولُوا لِلنَّاسِ کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، پھر منہ موڑ لیا تم نے۔ یہ وہی بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، الا مگر، قلیلا بہت کم، منکم تم میں سے، وَأَنتُم اور تم ہو ہی، موردون اعراض کرنے والے، یعنی کہ ان سے بھاگنے والے، ان چیزوں سے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں کر رہے، تو اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ تم کون ہیں یہاں پر؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل ہے، انہوں نے وعدہ کیا اور پھر اس کو نبھایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ سب ایسے نہیں ہوتے، ان میں کچھ تھے جنہوں نے وعدے کو نبھایا بھی تھا۔ تو مسلمان مساکین کے ساتھ احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے اسپیشلی وہ حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور قولوا للناس حسنہ جو ہے سب لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا ہے۔ بدترین انسان جس سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں، اس کی وہ زبان کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اچھی بھلی بات کیا ہوتی ہے۔ تو قول و فعل میں سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ میں آپ کو پوائنٹ سے بتاؤں گی، باقی آپ خود الحمدللہ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا بات ہے۔ گفتگو میں آسان زبان استعمال کرنا ہے، تصنع نہ ہو، یا تصنع کیا ہوتا ہے کہ بناوٹ سے بات نہ کرے، کوئی بناوٹی اپنا ایکسنٹ نہ بنا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں خبردار فرمایا کہ روز قیامت تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز میں باتیں کرتے ہیں، اپنی بڑائی اور خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں قیامت کے روز، تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے یہی قولوا للناس حسنہ میں چھوٹوں سے بھی نرمی اور شفقت سے بات کرنی ہے، اور ان کے لیول پر آ کر بات کریں، انہی کی طرح بات کریں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اپنے ہیلپرز کے ساتھ، جنہیں ہم نوکر کہہ دیتے ہیں، یا ہم اپنے ذہن میں ان کو غلام ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھی بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ عزت سے بھی پیش آنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو وہ زبان بولتے ہیں اسی زبان میں ان کو جواب دیں، اور ان کے ساتھ بات بھی اسی زبان میں کریں۔ اپنی انگریزی کا روب ان پر نہ جھاڑیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کمفرٹیبل رہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، پر آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا یا وہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو تمہارے کام کرنے والے انڈر ہیں ان کو ایک دن میں 70 بار معاف کرو، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح تکبرانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے، لوگوں سے ان کی سمجھ لیول برابری پر بات کریں۔
بچوں سے کریں تو اس لیول پر، بزرگوں سے کریں تو ادھر آ کر ذرا تمیز کے دائرے میں، اور دوسروں کے دلچسپی کے یعنی انٹرسٹ کی جو ہے ٹاپکس پر بات کریں، اور بات ہمیشہ مختصر اور جامع کریں۔ یہ بھی قولوا للناس حسنا میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں اوتیو جوامع الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی تھوڑے الفاظ میں افیکٹو جامع بات کہنا، تو یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، اور ٹو دی پوائنٹ میں بہت سارے مفہوم ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں آئیں بائیں شائیں نہیں ہو۔ اسی طرح ابو درداء کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کان بھی تھک جاتے ہیں آپ کی باتیں سنتے سنتے، آپ کے کان وہ درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ نے تمہیں 2 کان اور 1 زبان دی ہے، اس لیے بولو کم اور سنو زیادہ، اور زیادہ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرنی، کہ سب سے بدترین آواز جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیسے اونچا بولتا ہے، اور نہ اتنی کم آواز ہو کہ سمجھ ہی نہ آئے، اور دوسری بات کہ ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں نہ کریں، یعنی کہ بہت زیادہ ہاتھوں کو اتنی موومنٹ نہ دے کہ دوسروں کے منہوں کو لگ رہی ہوں، اور اس میں جو بات اچھی کرنے میں سب سے پہلا ادب یہ آتا ہے کہ پہلے سنیں اور پھر بولیں۔ ایک بزرگ ہیں مخلد بن حسین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال میں، اپنی 50 سالہ زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ مجھے معذرت یا سوری کہنا پڑا ہو۔ اسی طرح سوال تحقیق کے لیے کریں، کسی کو چیک کر کے تحقیر کرنے کے لیے نہیں۔ لہجہ اچھا رکھیں، خیر خواہی دل میں رکھ کر، اور لہجہ تبھی اچھا ہوتا ہے جب دل میں خیر خواہی ہو، تصنع نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ اور اسی طرح گلے شکوے نہ کریں، بات کرتے ہوئے دوسروں کو دیکھیں، اور جب کوئی کرے تو اس کی طرف دیکھیں۔ جب آپ کسی سے کریں تو بھی مخاطب کو کی طرف دیکھ کر بات کریں، یعنی کہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کو آرڈر دیتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جب آپ سے کوئی بات کرے تو اس کی طرف دیکھیں۔ اور یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ صرف سر گھما کر اس کی طرف نہیں دیکھتے یا نظر گھما کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اپنا سینہ اس کی طرف گھما لیتے تھے پورا۔ اسی طرح اچھے مسکراتے چہرے کے ساتھ بات کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں، گھٹیا الفاظ سے پرہیز کریں۔ گالی دینا منافق کی علامت ہے ایک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان تھے، تو باادب الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ آج اگر سڑک پر یا ٹریفک میں جام ہوئے اگر ہماری زبان غلط الفاظ استعمال کرتی ہے تو ہم کس دین کے پیروکار ہیں؟ ہمیں خود ہی دیکھ لینا چاہیے، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور جو اس سے اگلی بات ہے وہ ہے دوسروں پر مسلط نہ ہو، یعنی کہ بات کرتے ہی چلے جائیں، کسی کو موقع نہ دیں، اور ٹونٹنگ لہجہ نہ ہو، یعنی کہ کسی پر طنزیہ باتیں نہ ہوں۔ اور یہ ہم زیادہ کن کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسی رویے رکھتے ہیں کہ ہاں تم سے کیا امید ہے، تم نے کیا کرنا ہے، تو اس سے دلوں میں دوری ہوتی ہے، اس سے بھی پرہیز ہم نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، مذاق اڑانے سے پرہیز کریں، بحث، اختلافی باتوں کو درگزر کریں اور خود ان میں شامل نہ ہوں، پر اگر ہونا بھی پڑے تو احسن طریقے سے، اور پھر ادھر سے اگر بڑھ جائے بات تو سلام کہہ کے رخصت ہو جائیں۔ اسی طرح جہاں پر دین کا مذاق اڑ رہا ہو اس میں تو کبھی بھی شامل نہ ہوں۔ کسی کا دل توڑنے والی باتیں نہ کریں، یعنی کہ لگی لپٹی باتیں نہ کریں۔ جیسے کسی سے جھگڑا ہوا، کسی کی بات بری لگی، تو موقع کی تاڑ میں رہے کہ انڈائریکٹلی اسے آپ سنا کے ہی رہنا ہے۔ تو سیدھی سادھی باتیں کریں، قولاً سدیدہ،
غلطی ہو تو اعتراف کر لینا چاہیے، میں کا استعمال کم اور ہم کا زیادہ کریں، جھوٹ بول کر دوسروں کو ہنسانا یہ بھی بہت بری بات ہے، یہ بھی قولن سدیدہ میں بھی نہیں آئے گی، قولن حسنہ میں بھی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح قسمیں کھا کھا کر باتیں کرنا، کوئی تکیہ کلام بنا لینا، یہ اچھی عادتیں نہیں ہیں۔ بریکنگ نیوز نہ دیا کریں کہ لوگ پریشان ہو جائیں، اس میں وہ اپریل فول 1 اپریل والا بھی آتا ہے، ایسی چیزیں ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ بات مکمل کر کے پھر دوسری بات کریں، یعنی کہ ایک بات کو بیچ میں چھوڑا اور پھر دوسری پکڑ لی۔ نہ سے کبھی بھی بات شروع نہ کریں، دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دے، کسی کی بات نہ کاٹے، دو لوگوں میں انٹرپٹ نہ کرے، ماتھے پر بل ڈال کر بات نہ کرے، اور اگر چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو دل کو خوبصورت بنائیں، تو پھر خود بخود بات بھی اچھی ہوگی۔ یہ وہ عہد ہیں جو سب کے سب کہاں لیے گئے تھے، اور یہ تعلیم کن کے ساتھ کی گئی تھی؟ یہ ان کے ساتھ کی گئی تھی جو آج انسانیت کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ تو ہمیں اس میں جو ہے اس سے سبق لینا ہے اور اس سے توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر اگلی ریکارڈنگ میں آپ کے بھیجوں گی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سن رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے، اور یہ وہ کام ہے کہ جس میں اگر آپ شامل ہوں گے اور آپ کی وجہ سے کوئی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے بڑھ کر چیز ہے۔ یہ بھی حدیث کا آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں۔ ہم یہاں پر کوئی ٹوٹکے شعر نہیں کر رہے، کیونکہ دنیا کی اس وقت ہر چیز میں شک ہے، شبہ ہے، یہاں تک کہ کوئی نسخہ بھی بتاتا ہے تو اس میں بھی شک و شبہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو الحمدللہ آپ لوگ متقین میں شامل ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سنتا ہے وہ پھر عمل بھی کر لیتا ہے ایک نہ ایک دن۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔